السلام علیکم. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. ہمارا لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیا تھا، ہم لوگ ضمائر کر رہے تھے، اور ضمائر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ضمائر کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں. ضمائر کیا ہیں؟ جو کہ جن کو ہم لوگ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروناؤنس. ٹھیک ہے، ہم لوگ بغیر بار بار ایک ہی نام کو استعمال کرنے کے بجائے ان کی جگہ پر ضمائر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پروناؤنس استعمال کرتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم لوگ ہی، شی اور اٹ اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کا پلورل بھی ہوتا ہے. اور عربی زبان کے اندر بھی ایسے ہی ضمائر ہوتے ہیں جن کو ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی. اور وہ ضمائر کیا ہیں؟ مذکر کے لیے ایک مذکر ہوگا تو ہوا، اور مثنیٰ جب دو ہوں گے تو ان کا ہما، اور جمع جب ہوں گے ہم. اسی طرح مونس کے لیے ہیا، ہما، ہننا. اور مذکر کے لیے جو حاضر ہوگا، یہ غائب ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. اور حاضر کے لیے ہوتا ہے انتا، انتما، انتم، یعنی کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے. انتا دو کے لیے انتما، اور زیادہ کے لیے انتم. اور مونس کے لیے آپ لگاتے ہیں انتی، انتما، انتن. اور ہم لوگ لگاتے ہیں متکلم کی انا اور نحن. آئی ہوپ سو کہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی. ہمیں معلوم ہے اس چیز کا کہ ضمائر جب ہم لوگ لگاتے ہیں، ضمائر یہ ساری رفع کی حالت میں ضمائر ہیں، لیکن جب انہی ضمائر کو ہم لوگ مضاف اور مضاف الیہ میں، جب ہم لوگ ان کو مضاف الیہ میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ ضمائر ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جر کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان ضمائر کو جب ہم ان ضمائر کو، یعنی کہ اس اسم کا نام لینے کی بجائے ہم ان اسم کی بجائے ان کے ضمائر لگا دیں گے، ان کے پروناؤنس لگا دیں گے. اور جب ان ضمائر کو، ان کے پروناؤنس کو ہم لوگ لگائیں گے کس جگہ پر؟ ہم ان کو جب ہم ان کو مضاف الیہ بنائیں گے تو ان کو لازمی طور پر جر کی حالت میں جانا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ضمائر ہیں وہ حالت نصب اور جر میں بھی جائیں گے، اور حالت نصب اور جر کے اندر ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا کا ہو، اور ہما کا ہما ہی رہے گا، اور ہم کا ہم ہی رہے گا. ہیا جو مونس ہے اس کو ہا بن جائے گا، اور ہما دو دستیاں کے لیے، اور ہننا جمع کے لیے. اور کا انتا کا جو نصب اور جر کی حالت میں ہوگا وہ کا ہوگا، کما اور کم. انتی کا نصب اور جر کی حالت میں کی، کما، کن نہ ہوگا. اور انا جو ہوتا ہے اس کو نصب اور جر کی حالت میں یا اور نا ہوتا ہے. اس کو چھوٹی یہ نہ پڑھیے گا، یہ یا ہے اور نا ہے. انا اور نحن. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کو. اسی طرح سے زید کی کتاب اگر ہم لوگ پڑھیں تو کتاب و زید. ویسے اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہم لوگ یہ، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو یہ زید ہے اور یہ کتاب ہے. لیکن اگر ہم اس کو یہ کریں، ہم اس کو جب اس کو مرکب اضافی میں لے کر آتے ہیں، مرکب اضافی کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کا، کی، کو، کا، کی، کا، کے، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اردو میں ترجمہ کے دوران. اور ہم ان کو ترجمہ کرتے وقت ان کا ترجمہ عربی میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ الٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارا مضاف کا اردو میں ہمارا مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی زبان میں ترجمہ کرتے وقت مضاف پہلے آتا ہے. یعنی کہ جو چیز ملکیت میں ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے اور مالک بعد میں آتا ہے. کہ پراپرٹی پہلے آتی ہے اور جو اس کا مالک ہے اس کا ذکر بعد میں آتا ہے. تو اردو زبان میں ایسا نہیں ہوتا، پہلے مالک آتا ہے اور مالک کے بعد اس کی پراپرٹی آتی ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ زید کی کتاب ہے، تو ہم اس کو جب ترجمہ کریں گے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مضاف مرکب اضافی بنانے کے لیے پہلی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا مضاف جو ہے وہ اس کا اعراب ہلکا ہو. جب تک اعراب ہلکا نہیں ہوگا تو وہ اسم ہوگا. جب اعراب ہلکا ہوگا تو وہ تب آپ کا جا کر اعراب ہلکا ہونے کے بعد وہ آپ کو مضاف بنے گا. تو کتابن تھا تو اس کو ہم نے جب مضاف بنایا تو یہ کتابو بن گیا. اس کے اعراب کو ہلکا کیا، کم کیا
تب جا کر اس کو طاقت ملی مضاف بننے کی، ادروائز اس کے اندر طاقت نہیں تھی مضاف بننے کی، ادروائز یہ کیا تھا؟ کتابن کیا تھا؟ کتابن کیا تھا؟ اسم ہم نے جب اعراب کی انکار کیا تو ہم نے اس کو بنا دیا کتابو بنا دیا، اور اس کے ساتھ ہم نے اب مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لازمی طور پر جب جیسے ہمیں انگلش کو ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں ورڈ کے ساتھ جب اپوسٹروفی لگا ہوتا ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی پوزیشن میں ہے یہ چیز. تو عربی زبان کے اندر ہم لوگ جب اس اسم کے نیچے جب ہم لوگ زیر لگا دیتے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کی پوزیشن میں ہے، یعنی کہ وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کیا کہ اس کی ملکیت جا رہی ہے، الیہ جا رہا ہے کس کی طرف اس کے کس کے مضاف الیہ مینس کہ وہ جا رہا ہے مضاف کی طرف. اب ہم اگر زیدن اگر استعمال کرتے ہیں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ اب اس زید کا نام بار بار آپ نے نہیں بولنا تو ہم زید کی جگہ پر ہم ضمائر لگائیں گے، ضمیر لگائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ضمیر جو ہے مرد کے لیے وہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں، مرد کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہوا. اب ہوا ہمیں معلوم ہے کہ مرد کے لیے ضمیر ہوا ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہوا کی ضمیر کو مضاف الیہ بنانا ہے. اب مضاف الیہ بنانے کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کنڈیشن کہ مضاف الیہ کے اوپر لازمی طور پر کیا ہونی چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے. مجرور ہونا چاہیے، زیر. اب ہوا کے اوپر تو ہم جر نہیں لگا سکتے، ہوا پہ جر لگائیں گے تو وہ پتہ نہیں ہوا کی کیسے جر لگائیں گے، وی ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے جن حالتوں کو ہم لوگ زیر لگا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی شکل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہوا کے اوپر ہم زیر نہیں لگا سکتے، تو اٹ مینس کہ ہم ہوا کی شکل کو تبدیل کر دیں گے تو ہوا بن جائے گا ہو. ٹھیک ہے، مرد کے لیے جب زیر کی حالت میں ہماری آئے گی ضمائر تو ہم اس کو پڑھیں گے ہو. اب ہم نے یہاں تو پڑھا ہے کتاب ہو، اب جب ہمارا آیا ان دو مذکر کی کتاب بن گیا ہمارا کتاب ہما. ٹھیک ہے، ان سب مذکر کی کتاب جب آیا ہمارے پاس، ان سب مذکر کی کتاب جب ہمارے پاس آیا تو کتاب ہم آ گیا، اور اس ایک مونس کی کتاب آیا تو کتاب ہاں. اور اگر ہم لوگ ویسی ضمیر دیکھیں تو مونس کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کیا. ٹھیک ہے، جب وہ دیر کی حالت میں آتی ہے یا زبر کی حالت میں آتی ہے تو وہ ہاں بنتی ہے. ان دو مونس کی کتاب جب ہم دیکھیں گے تو وہ ہوگا کتاب ہما. مذکر اور مونس دونوں کے لیے ضمیر ایک ہی استعمال ہوتی ہے، وہ نصب اور جر اور رفع تینوں کی حالت میں ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو ہے یہ غائب کے لیے استعمال ہوا، اس سنگولر کے لیے، اور جب وہ تسنیہ ہوا تو ان ہو گیا. یہ آپ کا غائب ہے، اس اور ان جو ہے یہ سارا غائب کے لیے ہے، اس ان سارا غائب کے لیے. ان سب مونس کی کتاب ان آیا تو اس کا مطلب ہے یہ غائب ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے. ان سب مونس کی کتاب آیا تو کتاب ہن. اور تم تالا چلا لگا جانا. ٹھیک ہے، اگر تو علی آیا تو میں کل شام کو آؤں گی. اچھا جی، ہمارا یہ ہو گیا، ہم نے یہاں تک دیکھ لیا کہ مجھے کوئی بتائے گا کہ مونس کی ضمیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سمپل ضمیر کی رفع کی حالت ہننا، اور اس کی حالت میں کیا ہوتی ہے نصب اور جر کی حالت میں؟ اس جمع کی میں جی وہ بھی ہننا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہننا ہی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تبدیلی آپ نے کہاں پر کی ہے؟ تبدیلی آپ کی صرف اور صرف واحد کے اندر ہوئی ہے، وہ بھی غائب کی سے. لیکن جو حاضر کا ہے حاضر کا پورا تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر تبدیلی آپ کے اندر کس کے اندر ہوئی ہے؟ غائب کے اندر ہوئی ہے، لیکن اس کا بھی ہا برقرار رہا ہے دونوں کا. غائب کا ہا اکیلا برقرار رہا، واؤ آگے سے غائب ہو گیا کیونکہ واؤ جو ہے وہ پیش کی علامت ظاہر کر رہا ہے کہ ہوا، تو ہمارا بن گیا ہو رہ گیا یہاں پر. ٹھیک ہے، ہوا بس وہ رہ گیا یہاں پر، ہوا کا ہو رہ گیا ہمارے پاس، تو ہیا کا ہا بن گیا. ٹھیک ہے، اور جو انت ہے جب حاضر کے اندر آئے تو حاضر میں ساری تبدیلی ہوتی ہے، لیکن تبدیلی بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی ہوتی ہے کہ یہاں پر انتا کو آگے لے کر چل رہی ہے نا. انتا آپ دیکھیں ساروں کے ساتھ موجود ہے، اور ماں جو ہے وہ تسنیہ کا ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انتا انتا اس کے ساتھ بھی ہے، 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 دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، انتا ان سب کے ساتھ ہے، اور ماں جو ہے وہ علامت ہے تسنیہ کی، یہاں پر تسنیہ بنایا گیا ضمائر، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جمع کی علامت کیا ہے؟ میم دونوں کے ساتھ جمع کے ساتھ آیا، اور مونس کی جمع کے ساتھ دونوں کے ساتھ نون آیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کو؟ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں اگر ہم لوگ اس ٹیبل کو یہاں سے کریں، اس واحد کو بنایا، ہا جو ہے وہ اس کا موجود ہے، ہا یہاں پر، یہ جو ماں ہے یہ تسنیہ کا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر پھر وہی واحد والا ہا موجود ہے ہمارے ساتھ، اور میم جو لگا وہ ہمارے لیے جمع کا، یہاں پر میم یہاں پر ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں میم ہے، اور جو میم کے آگے جو الف لگا ہے نا یہ تسنیہ کے لیے لگا ہے. بیسیکلی یہ ورڈ ہے میم آ گیا، یعنی کہ اور پھر جب میم کے ساتھ ہم نے الف لگا دیا تو وہ تسنیہ کے لیے آ گیا، اور پھر جب اسی الف کو ہٹا دیا تو ہمارا جمع بن گیا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم نے اسی مونس میں سے اگر ہم لوگ اس کا جمع بنائے تو ہا جو ہے یہ موجود ہے یہاں پر بھی، اور ماں ہمارا لگ گیا اس کو تسنیہ بنانے کے لیے. اور جب ہم اسی کو جب جمع میں لے کر آتے ہیں تو ہا پھر وہی والا ہا موجود ہے جو اصل میں ضمیر تھا. اصل ضمیر اس کے اندر موجود کیا ہے؟ وہ ہا ہے. اصل جو ہے وہ اس کی جڑ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ وہ ہا ہے. ہا موجود ہے اس کے اندر، اور یہ جو نون ہے یہ علامت ہے کس چیز کی؟ مونس کی. اب اس کے اندر اگر آپ حاضر کو دیکھیں تو انتا اگر آپ دیکھتے ہیں، انتا یہاں پر آپ کا اس کے ساتھ بھی موجود ہے. اب دیکھیں انتا یہاں موجود ہے، لیکن یہ جو ماں لگا ہے اس کے ساتھ کس کی علامت کے لیے لگا ہے؟ تسنیہ کی علامت کے لیے. اور یہاں پر جو میم آخر میں آ گیا، الف ہٹ گیا اور میم رہ گیا اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع بن. اسی طرح سے انتی آپ دیکھیں اگر تو انتی کا بھی یہاں پر انتا جو ہے وہ لفظ موجود ہے، اور ماں جو ہے وہ تسنیہ کے لیے ہے، اور اس کے آخر میں جو وہی انتا پورا جو روٹ ہے اس کی وہ موجود ہے، روٹ اس کی موجود ہے، اور نون جو ہے وہ اس کے آگے آیا کس کے لیے؟ اس کو جمع بنانے. آگے ہم جب اسی کو آگے دیکھتے ہیں، مزید فالو کرتے ہیں، نہیں یہ والے ضمائر جو ہیں یہ زیر کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، یہ والے سارے ضمائر صرف اور صرف آپ کے رفع کی حالت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں، اب یہاں پر اگر ہم اس ٹیبل کو تھوڑا سا اس کا کیا کریں، ڈائسیکشن کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا جی. ڈاکٹروں کے ساتھ رہ رہے کہ تھوڑی سی زبان ہم بھی ڈاکٹر بھی استعمال کریں، پتہ لگے ہم بھی تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی. ہاں جو ہے وہ روٹ ورڈ موجود ہے، ہاں روٹ ورڈ لگا ہوا ہے یہاں پر، ماں اس کا آ گیا تسنیہ کا، وہی والا لگا ہوا ہے، اور ہم آ گیا اس کو جمع بنانے. یہاں پر بھی ہا جو ہے وہ اصل روٹ ورڈ ہا موجود ہے، ہا دیکھتے ہیں آپ یہاں پر موجود ہے، اور الف لگا دیا اس کو تسنیہ بنانے کے لیے، ہما بن گیا. اصل روٹ ورڈ اس کا ہا موجود ہے، اور نون جو ہے اس کو مونس کی علامت کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہاں پر ہم نے انتا تا تا لگا تھا ساتھ میں، ہم نے اوپر دیکھا نا اصل اس کا روٹ کیا تھا؟ انتا تھا نا. پیش کی حالت میں حاضر کی جب حاضر کا روٹ کیا تھا؟ حاضر کا روٹ بچوں کیا ہے؟ انتا. انتا انتا پیش کا روٹ حاضر کا کیا ہے؟ وہ انتا ہے. اور یہاں پر حاضر کا روٹ کیا ہے؟ غائب کا وہ روٹ ہے کا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ کا. اب یہ کا آپ کا برقرار رہے گا آگے ان کے ساتھ، کا لگا ہمارا، اور پھر ماں کیا بن گیا اس کو تسنیہ بنانے کے لیے، اور پھر ہم نے اسی کو جمع بنانے کے لیے تم لگا دیا، اس کا روٹ کاف موجود ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کی جو ہے یہ ہمارا روٹ اس کا موجود ہے، یہ کاف ہم نے یہاں پر لگایا، اور اس کے ساتھ ماں جو لگ گیا یہ تسنیہ بنانے کے لیے لگا. اور اسی طرح سے کننا کاف اس کا روٹ موجود ہے، اور نون آ گیا اس کو مونس کا جمع بنانے. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی الحمدللہ. یا اور نا کو بس آپ یاد کریں، انا نحنو، نحنو بھی کچھ نکل ہی جائے گا، نحنو نون آ گیا اس کا، تو یہ ہمارا نون جو ہے یہ اس کو بنا دیا، اس نون نے ہمارا کیا بنا دیا؟ اس کو متکلم کا جمع بنا دیا، ٹھیک ہے. یا کو بس یاد کر لیں، یا کو بس اسی طرح سے بھی یاد کر لیں. میری سے یاد کر لیں، میری کے اندر بھی یا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، کسی کا کوئی کوشچن یہاں تک تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ اب آپ لوگوں کو یہ ٹیبل سمجھ آ گیا ہوگا. آگے دیکھتے ہیں جی، تمہاری سب مذکر کی کتاب تو کتاب حکم. اب ایک بات اور دیکھیے گا، یہاں پر کچھ لوگوں نے کتاب کی جمع بنا دی، کتاب کی جمع نہیں ہے، تمہاری کی جمع بن رہی ہے.
यानी कि जमा जो है वो कुम है, किताब एक ही है, किताब सिंगल ही है। तेरी बता रही है कि ये एक है। तेरी मोनस की किताब तो किताब की, तुम्हारी दो मोनस की किताब तो किताब कुमा, ये तुम्हारी सब मोनस की किताब तो किताबु कुन्ना। तुम्हारी 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 तेरी तुम्हारी जो है ये हाजिर के लिए है, और गायब के लिए क्या होगा? जमा उन। ठीक है ना? मेरी एक मुजक्कर की किताब, मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए याय मुतकल्लिम ही आता है, किताब भी आएगा मुजक्कर के लिए भी और मोनस के लिए भी। तो हमारी दो सब और मुजक्कर मोनस सब की किताब आएगा किताबु ना। अब हमारी जो तब्दीली आती है वो हमारी क्या है, जिसके लिए मैंने आप लोगों से कहा था थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, वो क्या है। इस तब्दीली को थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करते हैं। वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये है जी कि वाहिद मुजक्कर गायब की ज़मीर, वाहिद मुजक्कर गायब की जो ज़मीर है हा पर पेश और लिखी हुई होती है, को लिखने और पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं? इसका आम असूल ये है कि इस ज़मीर से पहले, ये जो ज़मीर है, ये हा जो ज़मीर है, इस ज़मीर से पहले अगर आपके लफ्ज़ पेश या ज़बर हो, लफ्ज़ आपका उस हर्फ पर पेश या ज़बर हो, तो हम क्या करते हैं? ज़मीर के ऊपर उल्टा पेश लगा देते हैं। ये बात समझ गए हैं आप लोग? अगर आपके लास्ट लेटर पर, आपके इसम के लास्ट लेटर के ऊपर आपके क्या आ जाए बच्चों, मेरा बेटा, पेश और ज़बर आ जाए, तो हम उसकी ज़मीर के ऊपर क्या लगा देते हैं? उल्टा पेश। क्या लगा देते हैं? उल्टा पेश। अब मुझे बताइएगा कि इसको जब जमीर के ऊपर हमारा उल्टा पेश कब आता है? जब सेकंड हाफ लेटर पे पेश और ज़बर हो। जी हाँ। अब आप देखिएगा कुरान के अंदर कि आपको कितना मजा आएगा कि आपको पता होगा कि ये उल्टा पेश क्यों लगा हुआ है। क्या आप लोगों को मालूम था ये उल्टा पेश क्यों लगा होता है? ये जो इनके ऊपर कभी आपको मालूम था कि इसके ऊपर उल्टा पेश क्यों लगा हुआ होता है? नहीं मैम, पहले नहीं पता था। अहम बात आज आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की अल्लाह ताला ने आप लोगों के ऊपर खोली है कि जब भी आपके इसम के लास्ट लेटर के ऊपर जब आपकी पेश या ज़बर आएगी तो आपकी ज़मीर के ऊपर उल्टा पेश आएगा। ये बात समझ गई? अब उसके बाद एक हमारा ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या है? हमने हमने पेश और ज़बर का तो देख लिया, इसका मतलब है ज़ेर का भी कोई रूल होगा। अब ज़ेर का क्या रूल है? जो वो ये है कि जब जब आपकी लास्ट लेटर के ऊपर जब ज़ेर आती है तो ज़मीर के नीचे खड़ी ज़बर आ जाती है। क्या आ जाती है जी? ज़मीर के नीचे क्या आती है? खड़ी ज़ेर। जब आपके इसम के लास्ट लेटर पर ज़ेर आती है तो ज़मीर के नीचे हमारी खड़ी ज़ेर आ जाती है। ज़ेर से याद रखिएगा, ज़ेर से खड़ी ज़ेर आ गई। हमने 2 कायदे देखे। एक कायदा हमने देखा पेश और ज़बर को लगाने के लिए क्या होगा? पेश और ज़बर को लगाने के लिए ये होगा कि जब आपके इसम के लास्ट लेटर के ऊपर पेश या ज़बर हो तो हमारे यहाँ ज़मीर के ऊपर उल्टा पेश आ जाता है, और जब हमारे इसम के लास्ट लेटर पर ज़ेर होगी तो ज़मीर के ऊपर खड़ी ज़ेर आ जाती है। जी कौन बताएगा मुझे? मैं बताऊं? मैं बताती हूँ। तो 3 लोगों से पूछते हैं। पूछते हैं जी, सब्र कीजिएगा जरा। उज़्मा कहाँ पर है? उज़्मा है हमारे साथ? नहीं है जी, तो बस सुनती आप आइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप मुझे बताइए उल्टा पेश कब लगता है? एक तो कसर के वक्त लगता है। अच्छा ठीक है, उल्टा पेश कसर के वक्त लगता है। वो जो आपने भेजा था ना, उल्टा पेश कब लगाते हैं हम लोग?
ضمیر کے اوپر الٹا پیش کب آتا ہے؟ میم جب ضمیر کے اوپر پیش اور زبر ہوگی ضمیر تو پھر اسے الٹا پیش. ضمیر سے پہلے والے لفظ پر جب پیش ہو یا زبر ہو بیٹا تو ضمیر پھر پر وہ الٹا الٹا پیش. اسم پر ضمیر کو تو آپ کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ ہم لوگ اسم کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کون سا اسم؟ آپ کا اسم اسم کے اوپر. تو ضمیر جی ہے. آپ نے ضمیر میں ضمیر کا نہیں پوچھ رہی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کب اس کے اوپر ضمیر کے اوپر کب آپ کو الٹا پیش آتی ہے؟ اس وجہ سیکنڈ سے لاسٹ لیٹر پہ میں ہاں جی، جو اسم ہے، اسم کی لاسٹ لیٹر، اسم کا لاسٹ ہوگا لیکن اس ورڈ کا سیکنڈ لاسٹ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہماری ضمیر ملی بھی ہوگی، متصل ہوگی، جڑی بھی ہوگی. جی اس میں اسم کے لاسٹ لیٹر پر آپ کی جب پیش ہوگی یا زبر ہوگی تو ضمیر کے اوپر آپ کی الٹا پیش آئے گا. کیا آئے گا؟ الٹا پیش. الٹا کب آئے پیش گا آئے الٹا گا. پیش؟ جب اسم کے متصل لاسٹ ہوگی لیٹر پہ اور اس سے پیش و پہلے زبر ہوگا. اسم کے لاسٹ بتا اور پیش ہوگا. پیش آئے گا. جی ہاں، اسم کی لاسٹ لیٹر میں کیا ہوگا آپ کا؟ زبر یا پیش. ہاں جی پیش ہوگا اور وہ متصل ہوگی. متصل ہوگی، جڑی بھی ہوگی. ضمائر جو ہے نا اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہی ملتی ہیں آپ کو. ضمائر اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، متصل ہی ہوتی ہیں. متصل یعنی کہ جڑی ہوئی، مل کے اس کے ساتھ جڑی، لگ کے گلے لگ کے کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگ کو یاد ہو گیا کہ آپ کا الٹا پیش کب آتا ہے ضمائر کے اوپر؟ جب آپ کا اسم کے لاسٹ لیٹر کے اوپر پیش یا زبر ہو. اب کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب اسم کے آخری حرف پر زیر ہوگی. زیر ہو. پھر دوبارہ پوچھیے گا. کھڑی زیر کب آتی ہے؟ جب میم جب پیچھے والے حرف پہ زیر ہوگی. پیچھے والے لفظ پر لیٹر پہ زیر ہوگی تو ضمائر پہ جو ضمائر ہے اس پہ کھڑی ہوگی. پوری بات نیچے. دیکھیں، آپ یہ سمجھیے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ جاہل ہے، ایسا جاہل کہ اس کو کچھ نہیں آتا، تاکہ آپ کا جواب اس بندے کو سب کچھ سمجھا دے. آپ کا ہاں جواب جی وہ پورا ہونا چاہیے. آدھا جواب نہ دیا کہ دیدی آپ یہ ہوگا نہیں، اس کے پیچھے والے پہ کیا، پیچھے اس کے کیا کھڑا ہے؟ اسم اسم لاسٹ لیٹر اسم کے لاسٹ لیٹر پہ جی کیا ہوگا؟ اسم کے لاسٹ لیٹر پہ جب زیر آتی ہے تو کھڑی ضمیر پہ کھڑی زیر آتی ہاں ہاں جی. جب اسم ایسے کے آخری حرف پہ زیر آئے گی تو نہیں کھڑی وہ آئے گی. نہیں، اسم کے لاسٹ لیٹر پر آپ کی زیر آئے گی تو اس زیر کا اثر ہوگا ضمیر کے ہے. اوپر، ضمیر. ضمیر پر کھڑی زیر آئے گی. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی میم. کس کس کو یہ بات سمجھ آ گیا؟ ہینڈ ریز کیجیے پھر ہم اگلی بات پہ چلیں. میم مجھے آ گئی ہے پر مجھے ہینڈ ریز نہیں کرنا تھا. چلیں الحمدللہ سمجھ آ گئی. آج الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت اہم بات سیکھی کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کے اندر ضمائر کے اس کو اوپر. ایک بار پھر تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا. چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر ہم لوگ مرکب اضافی بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ہم لوگوں کی لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ دونوں اسم ہی موجود ہوں، سم ٹائمز مرکب اضافی کے لیے ہمارے پاس ضمیر بھی موجود ہوتی ہے. ہم لوگ بار بار کسی کا نام نہیں لگاتے، ہم پروناؤن بھی لگاتے ہیں. اب پروناؤن کو لگانے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے جب مضاف الیہ کے لیے ہم لوگ زیر لگاتے ہیں، لیکن وہ جو ضمیر ہے وہ اپنی حالتیں بدلتی رہتی ہے. کیسے بدلتی ہے وہ ضمیر؟ اپنی حالت پروناؤن ایسے بدلتا ہے کہ جب اس سے پیچھے جو اسم لگا ہوا ہے، یعنی کہ جو مضاف ہے اس سے پہلے، یعنی کہ جو اس سے پہلے اسم لگا ہوا ہے ضمیر سے پہلے، اس اسم کے اوپر جب آپ کے پیش یا پھر اس اسم کے اوپر آپ کا زبر ہوگا، اس کا اثر ہوگا اس ضمیر کے اوپر، اور وہ ضمیر کے اوپر الٹا پیش لے آئے گا. کیا لے آئے گا ضمیر کے اوپر؟ الٹا پیش. اور جب آپ کے اسم کے اوپر، یعنی کہ وہ اسم جو مضاف ہے اس اسم کے اوپر جب آپ کی زبر ہو، جب اس اسم کے اوپر آپ کی زیر ہوگی تو وہ آپ کی ضمیر کو کھڑی زیر دے دیتا ہے، یعنی کہ آپ کی ضمیر کے اوپر کھڑی زیر آ جاتی ہے. بات سمجھ گئے؟
जी जी आगे समझ जी मैम समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। अगली बात पे चलते हैं हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली। अब एक और बात, हमने जबर जेर और पेश को तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं जज्म भी तो है ना मौजूद। जज्म को देखते हैं कि जज्म क्या है, जज्म क्या असर करता है। जब जज्म आती है ना आपके इस्म के ऊपर, जब इस्म के याय साकिन हो, जब आपके इस्म के साथ हमारा आए याय साकिन हो, जब इस्म के साथ हमारा याय साकिन हो, तो उसके साथ हम लोग जमीर के साथ जेर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किताबई ही है, तो किताबई बेसिकली ये मुजाफ बनने से पहले ये क्या वर्ड था, मुझे कौन बताएगा ये किताबई क्या लफ्ज था, ये क्या लफ्ज था किताबई? किताबुन था। नहीं, नहीं, किताबैनी था। वेरी नाइस, वेल डन। ये किताबैनी था, तो जब ये किताबैनी को जब हमने मुजाफ बनाया तो मुजाफ ने क्या किया, इस पर ड्रॉप कर दिया। नून गिरा दिया। नून को ड्रॉप कर दिया, तो ये या बच गया। तो जब या आता है आपके, जब हमारा जमीर से पहले या साकिन आए, तो उसका असर क्या होता है कि वो जमीर को जेर देता है। आप इसको यहाँ से याद रखिएगा कि हम लोग जब ड्रॉप करते होते हैं ना, तो उस पर हम लोग तस्निया को जब हम ड्रॉप करते होते हैं तो उससे पहले हमारा या आता है ना, तस्निया को जेर, क्योंकि हम लोग कौन सा देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको यहाँ पर जेर की हालत में देख रहे हैं। तो जब आपको याय साकिन आएगा, तो याय साकिन के बाद आने वाली जमीन के ऊपर आपका लाजमी तौर पर जेर आएगी। जब आपका इससे पहले क्या हो, याय साकिन हो। याय साकिन कैसे बना कि हमने इसको नून को ड्रॉप किया तो हमारा याय साकिन बना। जेर कब आती है जी? जब या साकिन आएगा क्या साकिन? इस्म के आखिरी उस पे लफ्ज पे, लेटर, हर्फ, लफ्ज का पूरा वर्ड होता है ना, हर्फ पे। हर्फ। ठीक है, हर्फ। चले जी, ये एक, ये दो, ये तीन पॉइंट्स आपको याद हो गए। उल्टा पेश, खड़ी जेर और जेर, आप लोगों को ये याद हो गए बच्चों? जी जी चलिए हम लोग चले आगे। जी जी मैम। जी जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं हम लोग। अगली बात को देखते हैं कि कोई और हर्फ साकिन हो या अलिफ हो तो जमीर पर सीधा पेश आता है। यानी कि अगर वो आपका या ना हो, या के अलावा कोई वर्ड हो, कोई और लेटर हो और वो साकिन हो, यहाँ पर ये अलिफ है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर अलिफ है। इस वजह से अगर आपको या के अलावा कोई और हर्फ साकिन हो जाए, हमने तो सिर्फ या को साकिन देखा ना, इसका मतलब या के अलावा भी तो साकिन हरूफ आते हैं ना, लेकिन अगर या के अलावा कोई और हर्फ साकिन आ जाए तो फिर हम लोग हा के ऊपर, जमीर के ऊपर सिर्फ पेश लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लफ्ज क्या था, किताबानी। बाबा कि ये किताबानी था मुजाफ बनने से पहले। ये जब इसम था तस्निया का तो ये क्या था जी, इसम था। ये जब तस्निया था ताबानी किताबानी था, तो ये जब मुजाफ बना तो मुजाफ बनने के लिए इसका नून ड्रॉप हो गया। नून ड्रॉप होने की वजह से ये किताबा बन गया, किताबा बना। अब देखिए अगर आप लोग जब किताबा बन पढ़ते हैं तो उसका मतलब वो एक है किताब, ये किताबा है। अलिफ को भी पढ़ेंगे, अब सोचिए कि ये अलिफ को पढ़ना कितना लाजिम है। आप लोग किताबा पढ़ देते हैं तो अलिफ नहीं पढ़ते, ये किताबा है। जैसे आप ऐसे ही समझ लें कि ये एक पानी है, ये पानी है। आप अगर इसको अलिफ को नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या बनेगा, पनी। वो पनी नहीं है, ये पानी है। हम लोग उर्दू में तो अलिफ पढ़ते हैं लेकिन अरबी में अलिफ अलिफ नहीं पढ़ते, हम अलिफ को छोड़ देते हैं, हम किताबा पढ़ देंगे, किताबाहू। नो, दिस इज किताबाहू, 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 ठीक है ना। आपने देख लिया कि याय साकिन हो तो हमारे याय साकिन के बाद जब जमीर आती है तो हा पर जेर आती है जमीर पर, और जब उसके अलावा कोई हर्फ होता है तो हा के ऊपर पेश आ जाती है। जैसे हमने यहाँ पर देखा इसके पास बाद अलिफ साकिन है तो यहाँ पर नून साकिन है, हमने हा के ऊपर जमीर के ऊपर क्या लगाया, पेश लगाया। समझ गए आप लोग?
जी मैम। आगे बच्चों, जी आगे चलते हैं। अगली बात हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग सिंगल ज़मीर की बात कर रहे थे, ये हमने सिंगल ज़मीर पढ़ी है, यानी कि जो वाहिद की ज़मीर है, सिंगुलर। अब हम लोग देखते हैं तस्निया और जमा की ज़मीर के साथ हम क्या करते हैं। हालत नस्ब और जर की ज़बाइर हुमा, हम और हुन्ना को भी तब्दीली के साथ पढ़ा और लिखा जाता है। उनका असूल ये है कि अगर इन ज़माइर से पहले ज़ेर आ जाए, यानी कि इन ज़माइर से पहले हुमा, हम और हुन्ना के पहले अगर आपके ज़ेर आ जाए या याए साकिन आ जाए तो फिर हम इनको ज़ेर लगा कर पढ़ते हैं। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि हुमा की बजाय हिमा लिखा होता है। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ये क्या था तो हुमा, लेकिन हिमा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? वो हिमा इसलिए होता है बेटा कि उससे पहले आपके हर्फ पर या तो फिर जेर होती है, उस जेर की वजह से उस अगली जमीर के ऊपर तस्निया और जमा की जमीर के ऊपर जेर लगाकर पढ़ते हैं, और या फिर उसके साथ याए साकिन होता है जिसकी वजह से वो अगले हर्फ पर जेर लगा देती है जमायर के ऊपर तस्निया और जमा की। ये हम वैसे तो ये होना चाहिए था हुमा, लेकिन बाद की जेर ने इसको बी हिमा कर दिया। ये होना चाहिए था हम बी हम होना चाहिए था, लेकिन बी हम क्यों नहीं है? इसलिए कि बाय बा की नीचे जेर ने इसको बी हिम कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पर हुन्ना होना चाहिए था, लेकिन बा की जेर ने इसको बिहिन्ना कर दिया। ठीक, इसी तरह से अलैहिमा होना चाहिए था, लेकिन याए साकिन ने इसको अलैहिमा कर दिया। और इसी तरह से अलैहुम की बजाय ये अलैहिम इसलिए है क्योंकि याए साकिन ने इसको अलैहिम हा को जेर दे दी, अलैहिन्ना में भी हा को जेर दी या ने। समझ गए आप लोग? जी मैम। ठीक है, अच्छा मैम, बा यहाँ वो भी तो है ना हरफे जर, तो ये जी भी हाँ, कोई एक जर भी पॉइंट। है, हर्फ जर भी है, लेकिन हमने असल जो रूल देखा है वो रूल ये है जेर को देखना है। हर्फ जेर जर का तो रूल है, लेकिन हम उसकी जेर को देखते हैं, दर हकीकत वो जेर होना चाहिए। इसका मतलब है कोई और भी लेटर इसके साथ आ सकता है, अगर उसकी लास्ट सही है। जेर है तो उसके साथ जेर लगा कर ही जमायर को पढ़ेंगे। ठीक है, अगली एक लास्ट बात इसकी, जब हमने ये सारे जमायर उसके देख लिए हैं, तस्निया और जमा की भी देख लिया, अब रह गया हमारा मुतकल्लिम की जमीर रह गई है। उसको हम क्या तब्दीली करते हैं मुतकल्लिम की जमीर को? हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, तो मुझे प्लीज़ वो लिंक शेयर कीजिएगा, हम लोग लास्ट में अपनी इसको कंप्लीट कर लें।